الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ توفیق الہی، اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے رمضان المبارک میں ظہر کے بعد کی اس نشست میں گزشتہ کئی روز سے صدقے کے موضوع پر بات چل رہی ہے۔ برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی تعلیم کرنا، نیکی کی ترغیب دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس پر بات چل رہی تھی کہ یہ کلمہ کتنا عظیم، کتنا بڑا یہ کلمہ ہے۔ بظاہر تو الفاظ بہت محدود سے ہیں، لیکن کلمہ بہت بڑا ہے کہ کوئی کافر 100 برس کے کفر کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کلمے میں یہ اثر ہے کہ کافر کے کفر کو مٹا دیتا ہے، اور گنہگار آدمی صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بظاہر کلمہ چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی تاثیر بہت بڑی ہے۔ پھر گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ دلوں کی جو صفائی ہے اور دلوں کے میل کچیل کو دور کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی یہی کلمہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے غیر کی نفی ہے۔ اللہ کے غیر سے، غیر اللہ سے تعلق کا توڑنا ہے، اللہ سے تعلق کا جوڑنا ہے۔ اللہ کے تعلق کا اثبات ہے، اللہ کے غیر کی نفی ہے، اور زندگی کا ایک دستور اور ایک نظام اس کے اندر موجود ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کس کے تابع گزارنی ہے، جس کے لیے ہم نے کہا لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو جب ہم نے اس بات کا اقرار کیا تو اب زندگی اپنی مرضی کی نہیں گزارنی، بلکہ زندگی اللہ کے حکم کے تابع گزارنی ہے۔ اور حکم کے تابع گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو جسمانی، مادی جو نعمت بھی ہمیں عطا کی ہے، ہر نعمت کو اپنے مالک اور خالق کی مرضی میں استعمال کرنا ہے۔ نعمت کو حاصل بھی کرنا ہے تو مالک کی مرضی کے مطابق، اس کو ناراض کر کے نہیں، اور نعمت کو استعمال کرنا ہے وہ بھی مالک کی مرضی کے مطابق، اس کے خلاف نہیں۔ تو یہ اس کلمہ طیبہ کے تقاضے ہیں جس پر گزشتہ کئی روز سے بات چل رہی تھی۔ پھر اگلی بات یہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔
الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اب یہ 3 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سارے کلمے تیسرے کلمے کے اندر جمع ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب وہ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہیں۔ تو اگر آدمی اپنا معمول بنا لے کہ تیسرا کلمہ اپنے معمول میں رکھے، بعض بزرگوں نے کہا کہ روزانہ ایک تسبیح پڑھ لے اگر مصروف آدمی ہے، بعض نے کہا کہ 200 مرتبہ صبح شام 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ، 200 مرتبہ پڑھ لے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس کو جیسی فرصت ہو اپنے معمول میں اس کلمے کو رکھنا چاہیے، کیونکہ اتنا یہ برکت والا کلمہ ہے کہ اس کلمے کی برکت سے مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو جو اس کلمے کو پڑھنے والا ہوگا وہ خود کیسے رزق سے محروم رہے گا، جبکہ اس کلمے کی برکت سے مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی۔ پاک کون ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اور اس کی پاکی ایسی ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو اللہ ہماری پاکی بیان کرنے سے بھی پاک ہے، اور اللہ ہماری پاکی بیان کرنے کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ پاکی اس کی ذاتی صفت ہے، اس میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انسان تو محتاج ہوتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں انسان محتاج ضرور ہوتا ہے۔ کہ چھوٹا بچہ تھا تو ماں جو ہے اس کی پاکی اور طہارت کراتی تھی، بڑا ہوا تو پھر خود کرنے لگا، لیکن بہت سی چیزوں کا محتاج ہے، پانی کا یہ محتاج، صابن کا یہ محتاج، کسی کی مدد کا یہ محتاج، بہت سی چیزوں کا محتاج ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے۔ اب اللہ کی پاکی جو ہم بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے تو پاک ہے، ہماری پاکی بیان کرنے سے بھی پاک ہے، لیکن اللہ کی پاکی بیان کر کے دراصل ہماری گندگی دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے اندر جو گندگی ہے، گناہوں کی غلاظت ہے، میل کچیل ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو اللہ کی پاکی بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کا جو بھی میل کچیل ہے وہ میل کچیل دور ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے نام کی جو پاکی ہے اس کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے اور اس سے ہمارے اندر کے میل کچیل دور ہو جاتے ہیں۔ تو فائدہ ہمارا ہے، اللہ کا فائدہ نہیں۔ اور جس کام میں ہمارا فائدہ ہو تو پھر اپنے فائدے والے کام کو تو ضرور کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آج دنیا جہاں کے کام تو کرتے ہیں، باتیں بے حساب کرتے ہیں، موبائل فون کا استعمال بے حساب کرتے ہیں، کوئی شمار نہیں، کوئی لمٹ مقرر نہیں کہ کوئی اتنی دیر استعمال کرنا ہے، نہیں، ہاتھ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد شاید کوئی اور کام ہو جائے تو وہ سلسلہ منقطع ہو، ورنہ موبائل چل رہا ہے تو چل رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں اور بظاہر اتنا چھوٹا سا کلمہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، چھوٹے چھوٹے سے کلمے ہیں، لیکن فائدہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا نصف میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ وہ ترازو کا پڑھلا کہ جس میں 7 زمین اور 7 آسمان بھی اگر رکھ دیے جائیں تو نہ بھرے، اتنا بڑا وہ ترازو کا پڑھلا ہے، لیکن کس چیز سے بھرتا ہے؟ سبحان اللہ کہا آدھا بھر گیا، الحمدللہ کہا آدھا بھر گیا۔ کا پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا یہ اثر ہے، نام کا یہ اثر ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تو جنت میں ایک درخت اس کے لیے لگ جاتا ہے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اپنی امت سے یہ کہہ دینا کہ جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، اب اس میں اگر تم کچھ بنانا چاہتے ہو، کچھ تعمیر کرنا چاہتے ہو، کوئی درخت لگانا چاہتے ہو تو وہاں جا کے نہیں لگانے، وہ یہیں سے لگانے ہیں۔ کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور وہ درخت بھی کیسا لگتا ہے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑ سوار ہو، گھوڑے پر سوار اور تیز رفتار گھوڑا ہو، 500 برس تک اس کے سائے میں گھومتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو، ایسا درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر ہم نیک اعمال کرتے ہیں، یہ جنت میں اس کے ثمرات ملیں گے، اور جنت میں جا کر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو ایک حصی شکل عطا فرمائیں گے، اور جنت میں جا کر پتہ چلے گا کہ ارے ہم نماز پڑھتے تھے، اس کی صورت تو یہ ہے، ہم سبحان اللہ کہتے تھے، اس کی صورت تو یہ ہے۔ تو جنت میں جا کر حصی طور پر بھی پتہ چلے گا کہ ان چیزوں کے ثمرات کیا کیا تھے۔ آج اگر ہمیں ثمرات نظر نہیں آتے، لیکن جو ہمیں بشارتیں دی گئی ہیں، ان بشارتوں پر یقین کر کے ہمیں نیک کام ضرور کرنے چاہیے، اور گناہوں کو ضرور ترک کرنا چاہیے، کیونکہ اس پہ سزائیں بھی بیان کی، وعیدیں بھی بیان کی، کیونکہ ہم نفع کے طالب ہیں اور نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، سزا سے بچنا چاہتے ہیں، اور سزا کا تحمل ہم کر بھی نہیں سکتے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیا کی معمولی سی تکلیف آدمی سے برداشت نہیں ہوتی، سزا تو بہت بڑی بات ہے۔ سر کا درد آدمی سے برداشت نہیں ہوتا، ایک ذرا بخار آ جائے تو برداشت نہیں ہوتا۔ تو جب دنیا کی چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو پھر گناہ کر کے اس کی سزا وہاں پہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے گناہ کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ گناہ چھوڑنے کی چیز ہے، ترک کرنے کی چیز ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فعل کی نسبت ترک ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کچھ کرنا، اور ایک ہے کچھ نہ کرنا۔ تو کرنے میں تو کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اسے ترک کرنے میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ ایک آدمی سوچے کہ فلاں کام مجھے کرنا ہے، یہاں سے جامع مسجد جانا ہے، تو چل کے جانا پڑے گا، اور اگر اسے جانا ہی نہ ہو تو نہ جانے میں کچھ بھی نہیں کرنا، اپنی جگہ پر ہے، موجود ہے۔ تو اس لیے فعل کی نسبت ترک ہمیشہ آسان ہوتا ہے۔ اب روزہ جو ہے وہ 3 چیزوں کے ترک ہی کا تو نام ہے، لیکن وہ ترک ایسا ہے کہ جو ہماری محبوب اور مرغوب چیزوں کو ترک کرایا گیا ہے، اور حلال بھی ہے، محبوب بھی ہے، مرغوب بھی ہے، کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، ازدواجی تعلق بھی حلال، اور کھانا پینا، ازدواجی تعلق محبوب بھی، مرغوب بھی۔ تو ان محبوبات اور مرغوبات کو جب چھڑایا گیا تو اللہ نے صلہ بھی اس کا بہت اونچا عطا فرمایا کہ ان محبوبات اور مرغوبات کو چھڑوا کر اللہ نے اپنی صفات خداوندی کا ہمیں حامل بنا دیا، چاہے وقتی طور پر صحیح۔ اللہ بھی کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ازدواجی تعلق سے پاک، اللہ کے فرشتے کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ازدواجی تعلق سے پاک۔ اب اس کا صلہ کتنا بڑا ہے، اور ظاہر ہے پھر وہی بات کہ صلہ دنیا میں ملنے والا نہیں۔ کوئی آج روزہ رکھے، کل انتظار کرے کہ جی صلہ کیا ملا، تو صلہ یہاں نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو صلہ عطا کرنا چاہتے ہیں وہ صلہ تو اس دنیا میں سما ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا بھی اگر سمیٹ کر دے دی جائے تو جب بھی اس کا صلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے آخری درجے کا جو جنتی ہوگا، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، سب سے آخری ہوگا۔ اور جہنم میں جو ایمان والا بندہ جائے گا تو وہ وہاں پہ عذاب کے لیے نہیں جائے گا، تعذیب کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ تہذیب کے لیے جائے گا، اس کے میل کچیل کو دور کیا جائے گا۔ جیسے پہلے دھوبی گھاٹ ہوتی تھی دریا پہ، تو کپڑے کو مار مار کے کپڑے کو دھوتے تھے، مار مار کے۔ اب واشنگ مشینیں آ گئی، لانڈری آ گئی،
تو وہاں پہ کپڑے کو مار مار کے دھوتے تھے، ڈنڈوں سے مارتے تھے، پتھروں پہ مارتے تھے، پھر پانی میں ڈالتے تھے، پھر نکالتے تھے، پھر مارتے تھے۔ اب وہ رگڑے واشنگ مشین میں لگتے ہیں، کپڑے کو لانڈری میں لگتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کپڑے کو عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب نہیں دیا جا رہا، بلکہ اسے پاک کیا جا رہا ہے، اسے پہننے کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جہنم میں اگر مومن جائے گا، ایمان والا بندہ جائے گا، تو وہ عذاب کے لیے نہیں جائے گا، اس کی میل کچیل کو دور کیا جائے گا کہ دنیا سے آنا تو چاہیے تھا پاک صاف، لیکن کچھ یہ میل کچیل گناہوں کا ساتھ لے آیا، اور جنت ہے پاک جگہ۔ اب اس پاک جگہ میں یہ میل کچیل والا کیسے جائے؟ کیونکہ وہاں تو یہ حالت ہوگی کہ وہاں تو بول براز کی حاجت بھی نہیں ہوگی، پیشاب پخانے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ ایک ایک دسترخوان پر 70,000 قسم کے کھانے ہوں گے، 70,000 قسم کے کھانے دسترخوان پر، اور یہ کھا لے گا۔ اور کھانے کے بعد یہاں تو یہ نا 2-4 لقمے زیادہ کھاؤ تو گرانی ہونے لگتی ہے، بوجھ ہو جاتا ہے۔ وہاں 70,000 قسم کے کھانے کھائے گا، لیکن کوئی گرانی نہیں ہوگی، کوئی گرانی نہیں ہوگی، اور کوئی پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ بس ایک ہلکا سا لطیف سا پسینہ آئے گا اور وہ سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ کیسی جنت ہوگی، کیسی اس جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ تو یہ جو دنیا سے میل کچیل اپنے ساتھ لے گیا اور جنت پاک جگہ ہے، تو پھر یہ جنت میں جائے کیسے؟ میل کچیل کے ساتھ تو جا نہیں سکتا، تو ظاہر ہے کہ اسے پاک صاف تو کرنا ہے۔ تو پھر اسے اس جہنم کی لانڈری میں ڈالا جائے گا، جیسے سونے کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ میل کچیل دور ہو جائے، اور اس کے میل کچیل کو دور کر کے جب اس کا زیور بنتا ہے تو پھر وہ شوکیش میں سجانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کو میلا کچیلا سونا دیکھے تو وہ تو سونا تسلیم بھی نہ کرے کہ یہ سونا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ انسان تو سونے سے زیادہ قیمتی ہے، ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن کہیں پہ گناہوں کی گرد اس کے اوپر پڑی ہوئی رہ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ اسے پاک صاف کر کے جب جنت میں داخل کریں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے آخری جنتی ہوگا، تو اس سب سے آخری جنتی کو جنت جو ملے گی کتنی بڑی ملے گی؟ اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، ساری دنیا سے، کسی ایک شہر سے نہیں، کسی محلے سے نہیں، پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اب اگر کسی سے پوچھا جائے کہ میاں اس سکھر شہر کو آپ نے پورا دیکھ لیا، پورا گھوم لیا، اس کی ایک ایک گلی دیکھ لی، تو جواب آتا ہے کہ نہیں۔ تو یعنی ہماری پہنچ اور ہماری رسائی تو اتنی ہے، یا ہماری حیثیت تو اتنی ہے کہ ہم ایک شہر بھی پوری طرح سے ایک شہر بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ فضل کتنا فرمائے گا۔ اور وہ فضل اسی لیے ہوگا کہ وہ جو نیکی ہے، اس نیکی کا صلہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے تصور سے کہیں زیادہ ہے، تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ تو سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، اور اللہ کی پاکی کس لیے بیان کرنا؟ کہ ہماری ناپاکی دور ہو جائے۔ ناپاک تو ہم ہیں، گناہوں سے آلودہ تو ہم ہیں، کبھی ہماری زبان آلودہ ہو جاتی ہے، کبھی آنکھیں آلودہ ہو جاتی ہیں۔ اب اسے پاک کیسے کیا جائے؟ اس کی پاکی کا ذریعہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ آلودہ جو آنکھ، زبان، کان، دل، دماغ ہوتے ہیں، تو کسی صابن اور کسی پانی سے یہ پاک نہیں ہوتے۔ اس کی پاکی اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اس کی پاکی گناہوں کو چھوڑ کر ہوتی ہے۔ یونس علیہ السلام نے جب پکارا اللہ کو مچھلی کے پیٹ سے، تو کیا کہا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، سبحانک، اللہ کی پاکی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، سبحانک، آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، کہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔
نافرمان تو ہم ہیں، آپ تو پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر کے اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے نعمتوں کا سوال کرے، تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تعریف کرے، اور پھر اس کے بعد اپنی خطاؤں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور دعا کے آداب میں سے بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور دعا کے اندر بھی اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے نعمتوں کا سوال کرے۔ پہلے اس بات کا اقرار تو کر لے کہ یا اللہ تو نے بے حساب نعمتیں دی ہیں، میں نے تیری نعمتوں کی ناقدری کی ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاکی ضرور بیان کرنی چاہیے، ضرور بیان کرنی چاہیے، کیونکہ فوائد اس کے بے شمار ہیں، اور پاکی اس لیے بیان کرنی چاہیے کہ یہ ہماری پاکی، ہماری ناپاکی دور ہو جائے۔ اب کیا اللہ کی پاکی کسی ایک وقت میں کر لی جائے تو کافی ہے؟ کبھی کبھی کر لی جائے تو کافی ہے؟ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ ذات ہمیں نعمتیں عطا کرتی ہے، اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف کرتے رہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے دنیا میں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، بھائی فلاں آدمی بہت اچھا ہے، فلاں آدمی بہت اچھے اخلاق والا ہے، فلاں آدمی بہت سخاوت کرنے والا ہے، فلاں میں یہ صفت ہے، یہ صفت ہے۔ تو ہم انسانوں کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک دفعہ تعریف پر اکتفا نہیں کرتے، بار بار تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تو محسن حقیقی ہے، اس کی کتنی تعریف کرنی چاہیے، کتنی تعریف کرنی چاہیے، کتنی اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بار بار گناہوں سے آلودہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی ہماری آنکھ بہک جاتی ہے، کبھی ہماری زبان بہک جاتی ہے، کبھی افکار اور خیالات بہک جاتے ہیں، اور یہ کوئی وقتی قصہ نہیں ہے، ہمہ وقتی ہے، کہیں نہ کہیں انسان لغزش ضرور کھاتا ہے۔ اب یہاں جب وہ ایک نجاست اور غلاظت اندر آ گئی، کبھی آنکھ کے راستے سے، کبھی زبان کے راستے سے، کبھی کان کے راستے سے، اب اس کی صفائی کیسے ہو؟ اللہ کی پاکی بیان کر۔ اللہ کی پاکی تو بیان کرے گا، اس پاکی کا اثر یہ ہوگا کہ تو پاک ہو جائے گا، تیرے اندر کی غلاظت دور ہو جائے گی، وہ جو گناہ کی ظلمت اور خساوت آئی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ تو اس کا راستہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر۔ تو اس لیے اللہ کی پاکی کا بیان کرنا یہ ہمہ وقتی عمل ہے، یہ وقتی عمل نہیں ہے، اس لیے آدمی ورد بنا لے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وہ تعلیم فرمائی تھی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور کیا فرمایا تھا آپ نے؟ وہ تو غلام لینے کے لیے گئی تھی کہ حضرت علی نے آ کر بتایا کہ جی غلام آئے ہوئے ہیں اور تم تو خود کام کرتی ہو، اور کون ہے؟ جنت میں خواتین کی سردار ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ لیکن کیفیت کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہے، اور چکی چلانے والے کے ہاتھ کیسے ہو جاتے ہیں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ آج تو پکی پکائی روٹی مل جاتی ہے، آدمی کو پیٹ بھرے کی مستی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں پوچھو خواتین سے کہ خود پیستی تھیں، گندم گھروں کے اندر پیسی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد اس سے روٹی بنائی جاتی تھی، اور ایسی جدید مشینری گھروں کے اندر نہیں تھی، وہ بھی تو خواتین تھی، کام کرتی تھی۔ آج تو خواتین کے نخرے ختم نہیں ہوتے کہ اتنی سہولیات کے باوجود بھی کوئی تلاوت نہیں، کوئی ذکر اذکار نہیں، کوئی بچوں کی تربیت کا اہتمام نہیں، بس موبائل فون ہے اور وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے۔
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، واپس آ گئیں، اور قریب قریب حجرات تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ گھر پہ تشریف لے آئے، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو کہا جی ایسے ایسے آنا ہوا۔ تو کہا کہ کہو تو غلام دے دیا جائے کام کاج کے لیے، اور کہو تو اس سے بہتر چیز دے دی جائے۔ آج اس سے بہتر چیز دے دیں۔ تو کہا کہ پھر ہر نماز کے بعد یہ تسبیح فاطمی جو ہے یہ پڑھ لیا کرو، یہ اس غلام سے بہتر ہے۔ اور بیٹی بھی کیسی تھی، آج کل کی کوئی بیٹی ہوتی تو کہتی کہ نہیں جی مجھے تو غلام ہی چاہیے، مجھے تو غلام ہی چاہیے۔ لیکن وہاں بیٹی بھی کس کی بیٹی تھی؟ کہا بہت اچھا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کبھی آدمی پر تھکاوٹ کے اثرات ہوں، یا جب آدمی بستر پر لیٹتا ہے تو سارے دن کا تھکا ہارا ہوتا ہے، بعض بزرگوں کا تجربہ ہے، بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، تو اگر اس وقت یہ تسبیح فاطمی پڑھ کر سو جائے تو سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، کیونکہ کام کاج کرتے کرتے حضرت فاطمہ تھک جاتی تھی، اس لیے غلام مانگا تھا، کوئی باندھی کوئی غلام مل جائے کام کرنے کے لیے، اور آپ نے تسبیح عطا فرما دی۔ تو جہاں اس کے روحانی فائدے ہیں، اخروی فائدے ہیں، وہاں دنیاوی اور جسمانی فائدے بھی ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ایک تھکا ماندہ آدمی رات کو یہ تسبیح پڑھ کے سو جائے، اس کی ساری جسم کی تھکاوٹ اس کی اتر جاتی ہے۔ تو آج بات یہ آئی کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر آدمی مالی صدقہ نہیں کر سکتا تو زبان سے تو یہ کلمات ادا کر کے صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدیر۔ اللهم افتح اقفال قلوبنا بذکرک وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين۔ اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔